نظم حافظ ابو طالب کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. میں ان کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں. چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کے آنکھ میں جادو پر تیری زبان میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله المولان العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعده بعدا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. سامعین کرام، جب ہم اپنے اسلاف کے درخشندہ و تابندہ اور تابناک ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و صفوت، جاہ و منصب، عزت و شرافت، احترام و تعظیم، غازیتی، ہوا چھان میں نظر آتی ہیں جو ایک عالی اور بلند وارفا قوم میں ہونی چاہیے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خائے ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن اس کے برخلاف جب ہم اپنی تاریخ کی اور آگ گردانی کرتے ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں غلامی و محکومی، ذلت و خواری، ناکامی و نامرادی اور شکست و ریب غرضیہ کی ہر وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو ایک بدبخت، بددلدار اور بدتر قوم میں ہونی چاہیے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو تھے مارا. امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا؟ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے. آخر وہ کون تھے جنہوں نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی؟ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے. آخر وہ کون تھے جنہوں نے 313 کی تعداد میں 1000 کفار کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے. امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی سب سے پست اور کم ہمت قوم کون ہے؟ تو جواب میں ملے گا وہ مسلمان ہیں. آخر وہ کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں اور دشمنان اسلام کا مذاق بن کر رہ گئے ہیں؟ تو ہم ہی مسلمان ہیں. آخر وہ کون ہے جن کے ناموں کو سن کر دنیا کانپ اٹھتی تھی؟ اللہ اکبر. آج انہیں کے ناموں کو سن کر مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ہم ہی مسلمان ہیں. اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمارے آبا و اجداد کو سوریا تک پہنچا دیا تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایران اور روم جیسی سپر پاور طاقتوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ طاقت اتحاد و اتفاق کی تھی. اسی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی تھی. اسی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کی تھی. اسی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایران اور روم میں حکومت کی تھی. لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ 25 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی مظلوم و مقہور
غلامی و محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آج ہماری باتیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہیں؟ آج ہماری عزت پر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آج ہماری ماں اور بیٹیوں کے نقاب کو کیوں اتارا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے. آج سے محبت، بھائی چارگی، اخوت انسانیت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. آج ہم درندے بلکہ درندے سے بڑھ چکے ہیں. ہم نے نہیں سنا تھا کہ شیر نے شیر. آج ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ زید نے اپنے بھائی بکر کو وقت پر قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے بدن کو لہولہان کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.